بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے رسالہ حقوق، یعنی ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں امام نے۔ کھولیں اس کو۔ یہ جو اتنے آج معاشرے کے اندر فساد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہو رہے ہیں، بچے کو باپ کا، استاد کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، میرے انڈر میں جو کام کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے، میں جس کے سپروائزر ہوں اس کا میرے پہ کیا حق ہے، یعنی سارے حقوق امام نے بیان کیے ہیں۔ ہم سے زحمت ہی نہیں ہوتی ہم کھول لیں اس کو، یہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہوا ہے، سوشل ایشو، کہ جو فیملی پرابلمز، بریک اپس، یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو لے ہی نہیں رہے۔ ہم دین کو تو ڈراموں سے لے رہے ہیں سارا۔ تو ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، وہ ساس کبھی بہو بن جاتی ہے، وہ کبھی اس کو ڈائیورٹ، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے عزیزان محترم۔ جب آپ اصلی دروازہ بند کریں گے دین کا تو یہی کھلیں گے پھر آپ کے گھروں کے اندر۔ برباد ہو رہی ہے نسل عزیزان محترم۔ میں اگر آج بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی تو خوش نہ ہوں، اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے، کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آئے گی، تو میں کچھ کروں، روکوں اس کو۔ جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوں گی یہی مشکلات ہوں گی۔ بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کریں تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کریں کہ بیٹا اب واپس جنازہ آئے گا، تو وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائس کرے گی، اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی۔ لیکن اگر آپ آج صبح شام سے اچھا یہ کر دیا، اچھا وہ کر دیا، اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے، اچھا انہوں نے ایسے کپڑے بنا کے دیے، بس وہ دوسرے دن اپنے گھر آ جاتی ہے۔ کیونکہ آج کل تو کال، ٹیلی فون، موبائل سستا اتنا ہے کہ انسان تو چیپ ہے آج کل، تو آپ کر لیں۔ ریسرچ یہی کہتی ہے کہ خواتین دن میں 5000 جملے بولتی ہیں، اس کو بولنا ہے چاہے کچھ بھی کر لیں۔ آپ گھر سے نکلیں گے اس کے فون شروع ہو جائیں گے، جب آپ واپس آئیں گے تو بھی وہ 2-3 ہزار ہی بول چکے ہوگی، پھر بھی 2000 باقی ہیں۔ مرد 2-2.5 ہزار جملے بولتا ہے۔ وہ اب جب وہ گھر آئے تو وہ بولتا ہے یہ ہوا، کہتا ہے اچھا، پھر وہ 50-30 جملے اور بولتی، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا۔ یہ بیچارہ کہتا ہے ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر تو صبر کر لیں۔ پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ نیچرل ہے، اس کو کرنا ہے، بٹ اس کو تربیت کرے۔ کس سے بات کرنی؟ آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں آقا مسائل ہیں زندگی میں، وائف کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ سمجھ نہیں رہی ہیں، گھر والوں کی زیادہ سنتی ہیں، اس کی سنتی ہیں۔ گھر والے دیکھیں، گھر والے بعض محبتیں نقصان دہ ہوتی ہیں، بعض ماؤں کی محبتیں گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، یہ سوشل ایشو ہے، یہ نیچرل ریئلٹی ہے۔ یہی گھر بنائیں ہم لوگ، اور اگر آپ سے کوئی کبھی مشورہ کرے، کبھی بھی کسی گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دیں۔ کہیں نہ کہیں شخص کی غلطی ہے عزیزان محترم۔ جب آپ سے ایک فرد مینج نہیں ہو رہا آج، کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا مینج کریں گے۔ ایک شخص آپ سے مینج نہیں ہو رہا، آپ ایک بیہیویئر کو نہیں کہیں ڈسٹنگ کر پاتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے۔ یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا آج۔ بچوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بچے ہیں، وہ میٹرک پاس تھوڑی ہیں کوئی۔ وہ آپ کو تو اکثر لوگوں کو سرکس کا جانور چاہیے، وہ شیر بھی جو ہے وہ کود رہا ہے، اب اس کی تھوڑی اوقات ہے کہ وہ رنگ میں سے کودے، شیر ہے وہ۔ نہیں، بچے بھی ایسے ہونے چاہیے، نہ ہلیں نہ چلیں بچے، ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ مسجد میں ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کو، بچے ہیں، ان کو کھیلنے دیں، کودنے دیں، شکر کریں آ رہے ہیں۔ یہاں روکیں گے، کل یہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں گے پارٹی منانے کے لیے، آنے دیں ان کو۔ یہ کس کا بچہ آ گیا، اکثر بزرگ، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا اگلے سال پروگرام میں۔ نہیں کریں ایسا۔ صدر اسلام میں بچہ، ایک خاتون اپنے ساتھ لے کر آئی، چھوٹا سا بچہ تھا، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، سورج کی روشنی ہلکے ہلکے، نماز کی کچھ رکعتوں کے بعد ماں نے بچہ لٹایا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس پر روشنی پڑی، بچے نے گرنا شروع کر دیا، رسول خدا نے نماز کی رکعتیں کم کر دی۔ اب کس نے یار ابھی بچے کو مسئلہ ہوگا گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے دوست کرا یہ رسول خدا نے کیا کیا، یہ دو کیوں کر دی؟ رسول شریعت لے کر آئے تھے، یہ تم لے کر آئے ہو۔ ہم تو اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ رسول کو بھی دین سکھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ امام نے کیا کیا، یہ امام نے کیا کیا، کیا مطلب امام نے کیا کیا؟ یہ 25 سال امام بیٹھے کیوں رہے؟ وہ تو آپ کھڑے ہو جاتے، وہ امام بہتر جانتے تھے کیا کرنا ہے۔ آپ امام کی اطاعت کریں، نہ کہ آپ امام کو آگے مشورے۔ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کو مولا عباس کا ذکر کیا، مولا عباس اطاعت تھی، اطاعت ہے، اطاعت رہے گی، تبھی تو عباس ہے۔
کوئی اور کہاں نظر آتا ہے آپ کو پوری تاریخ کے اندر عباس کے سوا؟ بھائی تو اور بھی تھے امام حسین کے، مگر جہاں عباس ہے وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے، کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا جہاں پر عباس۔ اطاعت کرے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں ہمیں خدا نے علم عطا کیا، اور علم ایسا کہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا، قرآن میں واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا، تو اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا تو میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں۔ اب یہاں پر خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہم انبیاء کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو کم کر رہے ہیں، انبیاء طول میں ہیں، انبیاء انہی کے ہیں۔ جب آخری امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام کی جگہ بلند ہے، عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا خاندانی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امام، نہ، خدا نے ان کو اس مقام عطا کیا ہے۔ یہی چوتھے امام کی خدمت میں ابو خالد آیا اور دوسرے کسی فرقے سے تھا، جب امام کے پاس آیا تو آپ کے اللہ نے رسول کے بعد کن کو؟ تو امام، چوتھے امام نے سارے اماموں کے نام بتائے اور آخری تک پہنچے، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو ہر دور میں لوگوں نے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن جو آخری کے دور کے منتظرین ہوں گے وہ ہر امام کے ماننے والوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ کہا کہ لوگوں نے اماموں کو دیکھا اور ان کو نہیں مانا، یہ بغیر دیکھے امام کو مان رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بشارت ہے اسلام میں، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم بہترین میں سے ہیں، تو ہم بہتر کو اور بہتر کریں اور اچھا کریں۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، خاموش رہنا، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ شخص آیا چوتھے امام کو جسارت کی، اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، شخص آیا اس نے امام سے جسارت کی، امام نے اسے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو خدا تمہیں معاف کرے۔ بردبار، حلم ہونا۔ خوب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ کر رہے ہیں جاؤ، یعنی معاف بھی کر رہے ہیں اور نہیں، معاف کر۔ دل میں قدورت، نفرتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، قبر میں لے کے جاؤں گا تو میرے اپنے اندر سے بدبو آئے گی، بہتر ہے کہ خوشبو لے کے جاؤں، درگزر کروں۔ وقت میرے پاس بہت محدود ہے۔ تیسری چیز امام نے فرمایا کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ سخاوت ہے، جود اور کرم، جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پانچویں امام جب آخری وقت میں امام کو غسل دے رہے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے چوتھے امام کے بدن پر بہت سارے نشان دیکھے۔ میں نے بعد میں پوچھا پانچویں امام کی خدمت میں کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کیسے نشان تھے؟ کہا میرے بابا رات کی تنہائی میں اپنی پیٹھ پر فقراء کے لیے سامان لاد کر ان میں تقسیم کیا کرتے۔ خب امام فقراء، تنگ دست کوئی بھی ہوتا تھا امام اس کو دیتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی تھوڑا بہت ہے یا نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا تو آئمہ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں کہ تھوڑی میرے اندر بھی عادت پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں فقراء کو، ہم سے تو کوئی ہیلپ مانگے تو اپنا ہے پرایا ہے، انسان ہے، دے دے، ضرورت مند ہے، اپنا ہے پرایا۔ اپنا پرایا کیا ہوتا ہے جانے محترم؟ آئمہ نے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ بتا کر نہیں آتا، وہ تو یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ امام ہے، رات کی تنہائی میں جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا اس کو عطا کرتے تھے۔ ہم بھی ایسی کریں اپنی زندگی کے اندر۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز امام نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، ہمیں لفظوں کے اندر، الفاظ کے اندر وہ فصاحت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ نے نہج البلاغہ بھی دیکھا، اس کے اندر کیا فصاحت ہے، اور خود امام کی دعاؤں کے اندر بھی امام کی زیارت امین اللہ بھی خود چوتھے امام سے ہی منسوب ہے۔ آپ ان زیارت کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، یقیناً کوئی بھی ایسی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے دنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ پانچویں چیز جو امام کہتے ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی وہ شجاعت ہے، وہ شجاعت کہ ہم نے کبھی بھی، امام کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی ہم نے پیٹ نہیں کی، ہم اسلام کے دشمن کے مقابلے میں اپنے سینوں کو تان کے امام کھڑے رہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں اپنی شجاعت کو دکھایا ہے۔ چھٹی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پروردگار نے خصوصیت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ اب آپ، امام نے جہاں یہ بیان کیا تھا یہ دشمن اور دربار میں بیان کیا کہ تم کچھ بھی کر لو، تم مومنین کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے۔